السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں کتاب الصلاۃ جو چیپٹر چل رہا ہے، اور اس کتاب الصلاۃ میں آگے سب چیپٹر جو ہے وہ آج ہے نظافت اور اول وقت آنے کا بیان۔ اور یہ جو ہے اول وقت آنے کا بیان مطلب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اول وقت آنے کا بیان کے حوالے سے ہے، اور اس میں احادیث جو ہیں وہ آج بیان کی جائیں گی۔ حدیث نمبر ہے 1381۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح مقدور بھر صفائی کرے اور تیل لگائے اور اپنے گھر میں خوشبو لگائے، پھر اپنے گھر سے جمعہ کے لیے روانہ ہو اور مسجد میں آ کر دو بیٹھے ہوئے آدمیوں کو ان کی جگہ سے نہ ہٹائے، پھر جس قدر مقدر ہو نماز پڑھے، اور جب امام خطبہ شروع کر دے تو پھر خاموش ہو جائے، تو اس حاضر اور دوسرے جمعے کے درمیان والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 1382۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غسل کر کے جمعہ کے لیے آئے اور جتنی مقدر میں ہو نماز پڑھے، پھر خطبہ مکمل ہونے تک خاموش رہے اور پھر امام کے ساتھ نماز پڑھے، تو اس اور دوسرے جمعہ کے درمیان والے اور مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 1383۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کر کے جمعہ کے لیے آئے اور خاموشی سے غور کے ساتھ خطبہ سنے، تو اس کے دوسرے جمعہ کے درمیان والے اور مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو کنکریوں سے کھیلتا رہے تو اس نے لغو کام کیا۔ حدیث نمبر 1384۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کو ترتیب وار لکھتے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے آنے والا اس شخص کی طرح اجر و ثواب پاتا ہے جو اونٹ کی قربانی کرتا ہے، پھر اس کے بعد والا اس شخص کی طرح ہے جو گائے کی قربانی کرتا ہے، پھر اس کے بعد والا بھیڑ کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے، پھر مرغی، اور اس کے بعد آنے والا ایسے جیسے کوئی انڈا صدقہ کرے۔ جب امام ممبر پر آ جاتا ہے تو وہ اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور غور سے خطبہ سنتے ہیں۔ حدیث نمبر 1385۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے دوران خطبہ کسی ساتھ والے شخص سے بس اتنا کہہ دیا کہ خاموش ہو جاؤ تو تم نے لغو کام کیا۔ حدیث نمبر 1386۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے روز اپنے کسی بھائی کو اس کی جگہ سے اس مقصد سے نہ اٹھائے کہ خود اس کی جگہ پر بیٹھ جائے، بلکہ وہ یوں کہے، وسعت پیدا کرو۔ حدیث نمبر 1387۔ ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کر کے اچھا لباس پہن کر اور اگر خوشبو ہو تو اسے لگا کر جمعہ کے لیے آئے اور لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، پھر جس قدر اللہ نے اس کے مقدر میں کیا ہے نماز پڑھے، اور پھر جب امام ممبر پر آ جائے تو نماز مکمل ہو جانے تک خاموشی اختیار کرے، تو یہ سارا اہتمام اس اور سابقہ جمعے کے مابین ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ حدیث نمبر 1388۔ اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز خوب اچھی طرح غسل کرے، پیدل چل کر اول وقت میں مسجد میں جا کر امام کے قریب بیٹھ کر خوب غور سے خطبہ سنے، اور اس دوران کوئی لغو کام نہ کرے، تو اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث نمبر 1389۔ عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص دوران کام پہننے والے کپڑوں کے علاوہ جمعہ کے دن کے لیے ایک الگ سوٹ بنا سکتا ہو تو بنا لے، اس پر کوئی حرج نہیں۔ حدیث نمبر 1390۔ امام مالک نے اسے یحییٰ بن سعید سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1391۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر جمعہ کے لیے آؤ، امام کے قریب ہو کر بیٹھو، کیونکہ آدمی دور ہوتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا جنت میں داخلہ مؤخر کر دیا جاتا ہے، اگرچہ کہ جنت میں چلا جائے گا۔ حدیث نمبر 1392۔ سہل بن معاذ بن انس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہے تو وہ جہنم کی طرف پل بناتا ہے۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا، یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 1393۔
معاذ بن انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز دوران خطبہ گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 1394۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو جمعہ کے روز دوران خطبہ اونگ آئے تو وہ اپنی جگہ بدل لے۔ حدیث نمبر 1395۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں بیٹھ جائے۔ نافع سے پوچھا گیا کہ دوران جمعہ، انہوں نے فرمایا جمعہ میں اور جمعہ کے علاوہ بھی۔ حدیث نمبر 1396۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ جمعہ کے لیے آتے ہیں۔ ایک تو وہ جس نے وہاں پہنچ کر لغو حرکت کی تو اسے اس سے بس یہی کچھ ملتا ہے۔ دوسرا شخص دعا کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اگر وہ چاہے تو اسے عطا کرے اور اگر چاہے تو منع فرما دے۔ جبکہ تیسرا شخص غور سے خطبہ سنتا ہے اور لغو حرکات سے بچتا ہے، کسی مسلمان کی گردن پھلانگتا ہے، نہ کسی کو ایذا پہنچاتا ہے، تو وہ اس کے لیے سابقہ جمعہ اور مزید 3 دن کل 10 دن کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اسے اس کا 10 گنا اجر ملتا ہے۔ حدیث نمبر 1397۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوران خطبہ بات کرتا ہے تو وہ کتابیں اٹھائے ہوئے گدھے کی طرح ہے، اور جو شخص اسے کہتا ہے خاموش ہو جاؤ تو اس کا جمعہ نہیں۔ حدیث نمبر 1398۔ عبید بن سابق مرسل روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جمعہ میں فرمایا، مسلمانوں، اللہ نے اس دن کو عید قرار دیا ہے، پس تم اس اچھی طرح غسل کرو، اور جس شخص کے پاس خوشبو ہو تو وہ اسے لگا لے، اس کے لیے کوئی مذائقہ نہیں، اور مسواک کرو۔ حدیث نمبر 1399، اور یہی حدیث ابن عباس سے متصل مروی ہے۔ حدیث نمبر 1400۔ برا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں پر حق ہے کہ وہ جمعہ کے روز غسل کریں، اور ان میں سے ہر کوئی اپنے اہل خانہ کی خوشبو استعمال کرے، اور اگر وہ خوشبو نہ پائے تو پھر اس کے لیے پانی ہی خوشبو ہے۔ احمد، ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ کتاب الصلاۃ میں چیپٹر ہے کہ خطبہ اور نماز جمعہ کا بیان۔ حدیث نمبر 1401 ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوال آفتاب کے وقت جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1402۔ سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ہم جمعہ سے پہلے قیلولہ کرتے تھے، نہ کھانا کھاتے تھے۔ حدیث نمبر 1403۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سردی زیادہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ جلدی پڑھ لیتے، اور جب گرمی زیادہ ہوتی تو آپ نماز جمعہ ٹھنڈے وقت میں پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1404۔ صائب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر کے دور میں جمعہ کے روز جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا تب پہلی اذان کہی جاتی، پس جب عثمان کا دور آیا اور لوگ زیادہ ہو گیا تو انہوں نے مقام زورہ پر تیسری اذان کا اضافہ فرمایا۔ حدیث نمبر 1405۔ جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں 2 خطبے دیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے تھے، آپ کا خطبہ نماز متوسط ہوتی تھی۔ حدیث نمبر 1406۔ عمار بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بے شک آدمی کی نماز کا لمبا ہونا اور اس کے خطبے کا مختصر ہونا اس کے فقیہ ہونے کی علامت ہے، پس تم نماز لمبی کرو اور خطبہ مختصر کرو، اور بے شک بعض بیان سحر انگیز ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 1407۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور غصہ شدید ہو جاتا، حتیٰ کہ یہ کیفیت ہو جاتی گویا آپ کسی حملہ آور لشکر سے آگاہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، وہ صبح یا شام تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے ایسے وقت میں مبعوث کیا گیا ہے کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی انگلی اور انگشت شہادت کو باہم ملاتے۔ حدیث نمبر 1408۔ یا علی بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، وہ جہنمی کہیں گے کہ اے مالک دربان دوزخ، تیرا رب ہمیں موت ہی دے دے۔ حدیث نمبر 1409۔ ام حشام بنت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سورۃ کاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کی، آپ ہر جمعہ جب
منبر پر لوگوں سے خطاب فرماتے تو اسے پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1410۔ عمرو بن حریث سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن خطبہ فرمایا تو آپ کے سر پر سیاہ پگڑی تھی، جبکہ آپ نے اس کے دونوں کنارے پلو اپنے کندھوں کے درمیان لٹکائے ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 1411۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن دوران خطبہ مسجد میں آئے تو وہ 2 مختصر رکعتیں پڑھے۔ حدیث نمبر 1412۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز جمعہ کی 1 رکعت پا لے تو اس نے نماز پا لی۔ حدیث نمبر 1413۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیا کرتے تھے۔ جب آپ ممبر پر چڑھتے تو آپ مؤذن کے فارغ ہونے تک ممبر پر بیٹھتے تھے، پھر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے، پھر بیٹھ جاتے، اس دوران آپ کوئی بات نہ کرتے، پھر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے۔ حدیث نمبر 1414۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے تو ہم آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا، ہم صرف محمد بن فضل کی سند سے اس حدیث کو جانتے ہیں، جبکہ وہ ضعیف اور سوء حفظ ہے۔ حدیث نمبر 1415۔ جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، پھر آپ بیٹھتے، پھر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے۔ اگر کوئی شخص تمہیں یہ بتائے کہ آپ بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو اس نے کذب بیانی کی۔ اللہ کی قسم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2000 سے زائد نمازیں پڑھ چکا ہوں۔ حدیث نمبر 1416۔ کعب بن حجرہ سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے تھے، عبد الرحمن بن ام الحکم بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے۔ انہوں نے اسے بیٹھا ہوا دیکھ کر کہا، اس خبیث شخص کو دیکھو کہ وہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب انہوں نے تجارت اور کھیل دیکھی تو وہ اس طرف بھاگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہوئے چھوڑ گئے۔ حدیث نمبر 1417۔ عمار بن ربیعہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بشر بن مروان کو ممبر پر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا تو انہوں نے فرمایا، اللہ ان دونوں ہاتھوں کو تباہ کرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صرف اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا کرتے تھے اور انہوں نے اپنی انگلی سے شہادت سے اشارہ کیا۔ حدیث نمبر 1418۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز ممبر پر چڑھے تو فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ ابن مسعود نے یہ بات سنی تو وہ باب مسجد پر ہی بیٹھ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا، عبداللہ بن مسعود آگے آ جاؤ۔ حدیث نمبر 1419۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کی 1 رکعت پا لے تو اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملا لے، اور جس کی دونوں رکعتیں فوت ہو جائیں تو وہ 4 رکعتیں پڑھے، یا فرمایا ظہر پڑھے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اس میں نماز جمعہ کے حوالے سے جو ہے احادیث بیان کی گئی ہیں۔ نماز جمعہ کے جو پیچھے تھا نماز جمعہ کا وجوب کیسے ہوا، اور پھر یہاں پہ کہ اول وقت میں نماز جمعہ کے لیے آنے اور پھر خطبہ کے دوران بیٹھنے کے حوالے سے بیانات اس چیپٹر میں موجود ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔